دوستو، آج ہم ایک بہت ہی اہم اور نیا ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ کے لیے۔ ہمارے علاقے مراٹھواڑہ بلکہ دکن کی ایک بہت ہی مایہ ناز شخصیت، شاعر، ادیب، معلم ڈاکٹر فہیم احمد صدیقی کی کتاب کا 5 فروری 2023 کو اجرا ہونے جا رہا ہے۔ یہ کتاب سرابوں کا سفر کے نام سے لکھی گئی ہے اور یہ فہیم احمد صدیقی صاحب کی خود نوشت منظوم ہے جو تقریباً 400 صفحات پہ مشتمل ہے۔ اس کتاب کے اجرا کی تیاریاں جاری ہیں اور اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ فہیم احمد صدیقی کا تعارف آپ لوگوں سے ہو جائے۔ فہیم احمد صدیقی ایک صوفیانہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش 5 فروری 1947 کو ہوئی اور وفات 21 اپریل 2021 کو، وہ دن تھا 8 رمضان المبارک۔ تو اتنے جو ہے نیک شخص تھے وہ کہ خدا نے ان کو رمضان میں اپنے پاس بلا لیا اور انہوں نے اردو زبان کے لیے، اردو ادب کے لیے بہت کام کیا ہے۔ کئی کتابیں انہوں نے لکھی۔ دراصل بنیادی طور پر وہ ایک شاعر تھے اور شاعر میں بھی وہ مختلف مکتب خیال اردو شاعری میں پائے جاتے ہیں، مختلف تحریکیں پائی جاتی ہیں، جیسے رومانوی تحریک چلی، ترقی پسند تحریک چلی، اس کے بعد جدیدیت کا دور آیا اور اس کے بعد پھر دوسرے اور رجحانات آیا اردو شاعری میں۔ لیکن میں یہ بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ فہیم احمد صدیقی کا تعلق جدیدیت سے تھا اور وہ ایک جدت پسند شاعر تھے۔ گو کہ وہ ان کی ابتدائی دور ترقی پسند تحریک کا دور تھا، لیکن وہ متاثر جدیدیت سے ہوئے اور اسی انداز کے انہوں نے شعر کہے ہیں اور سارے ہندوستان بھر کے مشاعروں میں پڑھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت اچھی نثر بھی لکھتے تھے، تنقیدی مضامین، معلوماتی مضامین انہوں نے لکھے ہیں، تو وہ کتابیں بھی ان کی شائع ہوئی ہیں اور اس طرح سے انہیں ایک شاعر اور ادیب کی حیثیت سے ریکگنیشن مل چکا تھا اردو زبان و ادب میں، اردو دنیا میں۔ میں یہاں ان کی کچھ کتابوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ ان کا سب سے پہلا شعری مجموعہ وارفتہ کے نام سے شائع ہوا تھا، جس میں ان کی غزلیں اور نظمیں تھیں۔ دوسرا مجموعہ گل باغ وفا کے نام سے شائع ہوا اور ایک نثر کی کتاب چاند چہرے، جس میں مختلف بڑی شخصیات اردو زبان کی، ادب کی، اپنے علاقے کی، ان پر انہوں نے تنقیدی مضامین، معلوماتی مضامین اور تحقیقی مضامین لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے ایک اور کتاب لکھی اپنی زندگی میں ہی، اورنگ آباد کی مذہبی و ثقافتی تاریخ۔ یہ وہ اورنگ آباد ہے جو مراٹھواڑہ میں پایا جاتا ہے اور یہ اردو ادب کا ایک مکتب فکر رہا ہے۔ تو یہ اورنگ آباد کے تعلق سے ثقافتی اور مذہبی تاریخ مرتب کی ہے۔ یہ کام انہیں حکومت ہند کے ادارے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے دیا تھا اور انہوں نے وہ پروجیکٹ اپنی زندگی میں ہی کمپلیٹ کر لیا تھا، لیکن وہ شائع نہیں ہو سکا اور اب اس وقت وہ شائع ہونے کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ یہ کتاب اگر آ جائے تو یہ اردو تاریخ، اردو زبان اور مہاراشٹر کی تاریخ میں اضافہ سمجھا جائے گا۔ اب سرابوں کا سفر جو جس کا کہ اجرا ہونے والا ہے 5 فروری کو، اس کتاب کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا، اپنی معلومات کو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ کتاب 370 صفحات پہ مشتمل ہے، جس کو دہلی کتاب گھر نے شائع کیا ہے۔ اس میں اصل میں انہوں نے جو ہے اپنی زندگی جو لڑک پن سے لے کر تو آخر تک، جب تک وہ حیات رہے تب تک وہ اپنے ذاتی تجربات، واقعات، فیملی کے واقعات، اپنے آل اولاد کے تعلق سے، اور انہوں نے جو کچھ بھی کام کیا ادب میں، تعلیم میں، اس کو انہوں نے منظوم شکل میں یعنی شاعری کی شکل میں لکھا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ پوری زندگی وہ انہوں نے نظم کی صورت میں پیش کر دی آپ کے سامنے۔ تو اس کتاب کا اجرا ہو رہا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی ملے گی۔ تو یہ اس کے علاوہ ان کے مختلف جو ہے ادبی کارناموں پر
مختلف ایوارڈ ملے، لیکن میں یہاں 2 ایوارڈ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فہیم احمد صدیقی صاحب کو مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی نے ان کی ادبی خدمات اور بالخصوص شعری خدمات کے لیے انہیں مہاراشٹر کا سب سے بڑا ایوارڈ سے نوازا تھا۔ اس کے بعد مراٹھواڑہ کی ایک بہت معروف تنظیم ہے مولانا آزاد مشن، جس میں بڑے لوگ جو ہے شامل ہیں، تو وہ ناندیڑ میں وہ تنظیم ہے، اس کا دفتر یہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ مختلف شخصیات کو ایوارڈ دینا شروع کیا تھا ان کی خدمات کے مطابق۔ تو وہ ایوارڈ کا نام انہوں نے فخر مراٹھواڑہ رکھا تھا، اور شاعری کے لیے پورے مراٹھواڑہ سے فہیم احمد صدیقی کا نام انہوں نے سلیکٹ کیا تھا، اور ایک بہت بڑی تقریب میں ان کو یہ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مختلف ہندوستان کے پرچوں میں، میگزین میں، اخبارات میں چھپتے رہتے تھے، کلام چھپتا تھا، مضامین چھپتے تھے۔ چنانچہ میں روزنامہ ورق تازہ ناندیڑ سے جو شائع ہوتا ہے اس کا مدیر اعلیٰ ہوں، تو میں نے بھی جو ہے ان کے فن اور شخصیت پر ایک خصوصی کلر سپلیمنٹ شائع کیا تھا۔ یہ سپلیمنٹ 15 ستمبر 2017 کو شائع ہوا تھا، اور اس کی بھی کافی جو ہے لوگوں نے پذیرائی کی تھی، پسند کیا تھا۔ تو اس طرح سے اس فہیم احمد صدیقی نے اپنی زندگی گزاری۔ وہ ایک معلم رہے، یہاں ناندیڑ کے ایک سینئر کالج کے صدر شعبہ اردو رہے، پرتبھا نکیتن کالج کے، اور معلم کی حیثیت سے بھی ان کے ہزاروں شاگرد پورے مہاراشٹر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور بہت اچھے ٹیچر تھے۔ ان کا پڑھانے کا انداز بھی بہت اچھا تھا، طلباء ان سے کافی متاثر رہتے تھے۔ تو میں تمام اردو دوستوں سے، اردو تحریکوں سے، اردو تعلیمی اداروں سے، اردو اخبارات کے ذمہ داران سے پرزور درخواست کرتا ہوں کہ 5 فروری بروز اتوار 2023 کو ناندیڑ کے اردو گھر میں سرابوں کا سفر کا اجرا کا پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں حیدرآباد، اورنگ آباد، بامبئی سے مہمان آ رہے ہیں۔ وہ فہیم صاحب کے فن اور شخصیت پہ گفتگو کریں گے۔ تو اس اجرا کے پروگرام میں آپ ضرور شرکت کریں۔ یہ پروگرام 5 فروری کو شام میں 7 بجے اردو گھر میں رکھا گیا ہے۔ اور دوسری بات اور ایک اہم یہ ہے کہ فہیم احمد صدیقی صاحب سوامی وویکانند یونیورسٹی کے مینجمنٹ میں ایک اعزازی رکن کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور اہم بات یہ ہے کہ مختلف جو ہے نصاب، اردو کے نصاب جو ہے ہائی اسکول لیول کے، کالج لیول کے جو نصاب ہے اردو درسی کتابوں کے، اس میں ان کا کلام جو ہے پڑھایا جاتا ہے بچوں کو۔ اور یہ کئی دنوں تک یونیورسٹی کے بورڈ آف اسٹڈیز کے چیئرمین بھی رہے، وہاں پر بھی انہوں نے کورس کی کتابیں جو ہے تیار کروائی۔ تو اس طرح سے ایک بڑا کام تھا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی شخصیت کو یاد کریں کسی نہ کسی موقع سے، کسی نہ کسی بہانے سے، کیونکہ وہ قوم مہذب کہلانے کی قطعی مستحق نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑے ہیروز کو یاد نہیں رکھتی۔ میں اتنا کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات کو ہماری سب کی جانب سے یہ اطلاع دیتے ہوئے اطمینان ہو رہا ہے کہ ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر فہیم احمد صدیقی صاحب، جو اردو کے پروفیسر بھی رہے، نامور شاعر رہے، اردو کے کاس کے جہدکار رہے، انہوں نے خود کی زندگی سے متعلق، جیسا عام طور پہ آپ بیتی لکھی جاتی ہے، سوانح عمری لکھی جاتی ہے، ویسا خود کی زندگی کے حالات و واقعات پر انہوں نے کتاب لکھی۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب نثر میں نہیں ہے، نظم میں ہے، منظوم ہے، جس کو ہم کہیں گے عام انگریزی میں کہ ان دا فارم آف پوئٹری یہ کتاب ہے۔ حیات کے واقعات کو شاعری میں قلم بند کرنا، لکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے،
یہ انتہائی مشکل کام ہے، لیکن جناب فہیم احمد صدیقی صاحب اپنی زندگی کے واقعات کو شاعری میں پیش کرنے میں کامیاب اس لیے ہوئے کہ وہ خدا داد صلاحیتوں کے مالک تھے، اور اس کتاب کا رسم اجرا ناندیڑ میں اردو گھر میں جو دگلور ناکے پر واقع ہے، محترم شاہد لطیف صاحب جو مدیر اعلیٰ ہیں روزنامہ انقلاب بمبئی کے، ان کے مبارک ہاتھوں سے اس کتاب کی رسم اجرا، اس کتاب کی رسم رونمائی 5 فروری کو شام میں 7 بجے اردو گھر میں ہونے جا رہی ہے۔ اس تقریب میں جناب شاہد لطیف صاحب کے علاوہ مراٹھواڑہ کی ایک نامور شخصیت جن کو ہم محترم ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب کے نام سے جانتے ہیں، جو انگریزی کے پروفیسر بھی ہیں اور اردو کے ادیب، اردو کے شاعر، اردو کے نقاد، وہ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ ان کے علاوہ اور اردو کی ادبی دنیا کی نامور شخصیات اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور اس تقریب کا دوسرا حصہ جو ہے، پہلا حصہ ہے کتاب کی رونمائی، 7 بجے کا وقت دیا گیا ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے اس کے ساتھ ملحقہ مشاعرہ بھی ہے، غزل کا ادبی مشاعرہ۔ اس مشاعرے میں کلام سنانے کے لیے انتہائی اہم بیرونی شعراء، مہمان شعراء بھی تشریف لا رہے ہیں، اور کچھ میزبان شعراء بھی اپنا کلام سنائیں گے۔ اب آپ کو ہم کو یہ کرنا ہے کہ فہیم صاحب کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، ان کے خاندان والوں کی ترقی کی دعائیں کرنی ہیں، اردو کے مستقبل کی دعا کرنی ہے، اور ہونے والا جو پروگرام ہے اس پروگرام کی کامیابی کی دعا بھی کرنی ہے۔ اور ایک کام کرنا ہے کہ ایسے پروگرام میں وہ لڑکے وہ لڑکیاں جن کا اردو ادب سے تعلق ہے، میری مراد جونیئر کالج میں، سینئر کالج میں، جو بطور اختیاری مضمون، بطور آپشنل سبجیکٹ جو اردو ادب کو پڑھتے ہیں، ایسے لڑکے لڑکیوں کو اطلاع دی جائے اور ان کو یہاں پر آنے کی ترغیب دی جائے، تاکہ ناندیڑ کے ایک بڑے شاعر، ان کے انتقال کے بعد یہ ان کی ایک کتاب کا رسم اجرا ہو رہا ہے، اس میں شریک وہ لڑکے لڑکیاں ہو سکیں اور اردو کا کام کرنے والے فہیم صاحب سے متعلق کچھ سن سکیں، ان کے فن سے متعلق کچھ سن سکیں، اور بڑی جو نامور ہستیاں تشریف لا رہی ہیں ان سے وہ شناسا ہو سکیں، اور ان کے بیانات جو بصیرت افروز رہیں گے، ان کا کلام جو بہت اچھا رہے گا، اس کو سننے کا ان کو موقع ملے گا۔ بس اتنا کہتے ہوئے میں کمال الدین صدیقی ساجد اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ محترم سامعین اکرام، صرف رنگت ہی نہیں خوشبو بھی جدا ہو جس کی، صرف رنگت ہی نہیں خوشبو بھی جدا ہو جس کی، خود کو کیسے وہ چھپائے گا جہاں بھی ہوگا۔ ڈاکٹر فہیم احمد صدیقی جو ہمارے شہر ناندیڑ کے عظیم المرتبت شعراء کی فہرست میں صف اول کی حیثیت رکھتے تھے، ان کی خود نوشت کتاب سرابوں کے سفر کا اجرا 5 فروری کی شب 7 بجے اردو گھر میں رکھا گیا ہے۔ اس خصوص آپ تمام محبان اردو سے پرخلوص درخواست ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کر اسے کامیاب کریں۔ مرحوم فہیم احمد صدیقی نے اپنے انتقال سے قبل ایک نظم لکھی تھی، میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ ابھی زندہ ہوں میں، ابھی زندہ ہوں میں، میرے بدن میں جان باقی ہے، میری سانسیں ہیں جاری، مکوڑوں مکھیوں اور چوٹیوں کو یقیناً کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، میرے اطراف ان کی بھیڑ کیوں اتنی لگی ہے، میرے اس جسم میں جو ان کا حصہ ہے انہیں مل کر رہے گا، خدائے عزوجل کے فیصلے بالکل اٹل ہیں، اس کے ہر فیصلے کا وقت طے ہے، جہاں آب و گل میں وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا، یہی قانون فطرت ہے،
لکھی ہم سب کی قسمت ہے، ابھی زندہ ہوں میں، میرے بدن میں جان باقی ہے، مکوڑوں مکھیوں اور چوٹیوں کو کون سمجھائے، میرے بدن میں جان باقی ہے، ابھی زندہ ہوں میں۔ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی سرپرست شکیل احمد صدیقی صاحب میرے ہمراہ موجود ہیں، ڈاکٹر ایڈوکیٹ عظیم احمد صدیقی جو ان کے فرزند ہیں وہ بھی ساتھ ہیں۔ ہم تمام کی آپ سے اپیل ہے کہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کر اسے کامیابی سے ہمکنار کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایڈوکیٹ عظیم احمد صدیقی، فہیم احمد صدیقی صاحب کا فرزند آپ سبھی سے التجا کرتا ہوں، ایک اپیل کرتا ہوں کہ 5 فروری بمقام اردو گھر میں مشاعرہ اور رسم اجرا سہرابوں کا سفر، تو آپ سبھی سے التجا ہے کہ 5 فروری کے دن بمقام اردو گھر میں شرکت کیجیے اور اس پروگرام کو کامیاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خلیق احمد صدیقی جونیئر کالج ٹیچر فیض العلوم ہائی اسکول پر ہوں۔ میں فہیم احمد صدیقی کا بھتیجا ہوں۔ میں عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ 5 تاریخ کو جو رسم اجرا سرابوں کا سفر، ان کی کتاب کا رسم اجرا ہے اور محفل مشاعرہ ہے، اس محفل مشاعرہ میں اور رسم اجرا میں شرکت کر کے اس کو کامیاب کرے اور ہم کو آپ کی خدمت کا موقع دے اور پروگرام کو کامیاب کرے۔ میں محمود علی ساحر ڈاکٹر فہیم احمد صدیقی کی منظوم خودنوش شرابوں کا سفر، یہ ان کی زندگی میں ہی یہ جب منظوم ہو گئی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ تباہ بھی ہوا چاہتی تھی اس زمانے میں، میری فہیم سے کافی جو ہے وہ رہی۔ ڈاکٹر فہیم احمد صدیقی سے ہمارا تعلق تقریباً بچپن سے ہی رہا، طالب علم کے زمانے سے رہا، اور پھر ملازمت میں ادھر ادھر جو ہے وہ ضلع پریشد میں رہے اور میں جو ہے سوسائٹی کے اسکول میں رہا، اسی لیے جو ہے ناندیڑ پہ میں زیادہ رہا۔ اور فہیم احمد صدیقی یہاں سے نکل کر حمایت نگر کی پارٹ اور اس کے بعد پھر واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد پھر ضلع پریشد، پھر پی این کالج میں بحیثیت پروفیسر انہوں نے ملازمت کی اور وہیں سے ریٹائرڈ ہوئے۔ فہیم احمد صدیقی کا سرابوں کا سفر پر بات دراصل یہ ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ سوانح حیات جو ہے خود کی لکھے، لیکن وہ سوانح حیات کو انہوں نے منظوم تو کیا بہت جامع انداز میں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے دوران زندگی کے تمام احباب کا تذکرہ بھی جو ہے اپنے اس سرابوں کے سفر میں کیا اور بہت باریک بینی سے کیا۔ شاعری کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مراٹھواڑہ، بلکہ مراٹھواڑہ کی حد تک فہیم احمد صدیقی کے جیسا جو ہے شعر موزون کرنے والا کوئی شاعر میری نظر سے نہیں گزرا۔ بہت ہی جو ہے گہرائی سے وہ شعر کہتے، یا یوں کہا جائے کہ بہت کیل کے وہ شعر کہتے تھے اور غیر معمولی کہتے۔ وہ ایک سفر ان کا ہمارا ساتھ رہا۔ یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے کہ فہیم آج موجود نہیں ہے، لیکن ان کے بچوں نے جو محنت کی ہے اس کو بھی سراہنا چاہیے کہ بچوں نے واقعتاً جو ہے اپنے والد کی جو خودنوش تھے اس کے لیے کافی کوششیں کی، محنتیں کی، اور جو ہے آج سرابوں کا سفر جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کا اناگوریشن یا اس کی رسم اجرا یا یوں کہیں کہ رونمائی 5 فروری کو اردو گھر میں ہوا چاہتی ہے، اور اس کی کامیابی کے لیے میں جو ہے اپنی خواہشات اور دعائیں بچوں کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مشن کو یا اس کوشش کو کامیاب کرے۔ اور سرابوں کا سفر یہ قارئین کی جو ہے نظر اس پر بھی ہو اور لوگ جو ہے ان کی اس کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مقبولیت دے، وہ ممکن ہے کہ جو ہے نصاب میں بھی شامل ہو جائے، اللہ کرے۔ اور ویسے انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک ہو سکے ممکن حد تک ہم بھی کوشش کریں گے کہ یہ فہیم کے جو ہے مجموعات کو نصابی شکل، نصاب کے اعتبار سے کوشش کی جائے،
वैसे कमाल भाई हमारे बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, इनकी अपनी कोशिश से और नांदेड़ की उर्दू एकेडमी और महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी और महाराष्ट्र में जो पूना निर्मति मंडल है निसाब की तदवीन करने के लिए, वहाँ कोशिश करेंगे कि फ़हीम का जो है ये फ़हीम के दीवान और मजमूए याद जो है वहाँ निसाब में आ जाए। बस एक ख्वाहिश रहती है कि निसाब में आ जाए और मकबूल हो जाए और लोगों के जो है ज़बान ज़द हो जाए। मेरी दुआएं हैं कि ये सुरागों का सफ़र लोगों की मंजूर नज़र हो और बच्चों की ये कोशिशें कामयाब हों और आसान। इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँ। अपने शहर के बल्कि मराठवाड़े की, मैं तो कहूँगा कि जो है महाराष्ट्र की जदीद शायरी करने वालों में फ़हीम अहमद सिद्दीकी का नाम आता है। इनकी सवाने हयात पर एक मंजूम शेरी मजमुआ का इफ्तिताह बतारीख 5 फरवरी शाम 7 बजे अमल में आ रहा है। मंजूम शायरी हमारे लिए एक नई चीज और मराठवाड़े से, खुसूसन नांदेड़ से मंजूम शायरी पर मुश्तमिल ये सवाने हयात फ़हीम ने लिखी है। इससे पहले मंजूम शायरी या मंजूम मकालमे के लिए कैफी आज़मी ने हीर और रांझा ने लिखी है। फ़हीम अहमद सिद्दीकी कैफी आज़मी से भी मुतासिर थे और हजरत जयपुरी से भी मुतासिर थे। इनका अदबी हल्का काफी वसी था। बहुत मेहनत और बहुत हिम्मत कर उन्होंने अपना मंजूम शायरी में अपनी सवाने हयात को बयान किया है। ये हमारे लिए एक नई चीज है और नांदेड़ के लिए बाइस फख्र है कि मंजूम शायरी में एक शेरी मजमुआ जिसका इफ्तिताह 5 फरवरी उर्दू घर देगलूर नाका नांदेड़ पर अमल में आ रहा है। आप हजरात से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में शिरकत कर उर्दू नवाजी का सबूत दीजिए और ये प्रोग्राम फ़हीम साहब के साहिबजादों ने मुनज़्ज़म किया है। मैं उनकी तारीफ करता हूँ। वालिद के लिए खिराज अकीदत बच्चों की ये बहुत बड़ी बात है। तो आप हजरात से इल्तिमास है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में शरीक रहें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। 5 फरवरी बरोज़ इतवार को प्रोफेसर फ़हीम अहमद सिद्दीकी मरहूम हमारे अज़ीज़ दोस्त की लिखी हुई खुद नोश्त
جو منظوم ہے سرابوں کا سفر، اس کی اجرائی اردو اکیڈمی ناندیڑ کے زیر اہتمام اردو گھر میں شام 7 بجے ہونے جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رسم اجرائی کے بعد ایک مشاعرے کا انعقاد بھی عمل میں آئے گا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہر 2 پروگرام میں اپنے دوست احباب کے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہیں اور پروفیسر فہیم احمد صدیقی صاحب کو اپنا خراج عقیدت پیش کریں۔